السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی پہلی 3 آیتیں ہوگا۔ تو قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف، لام اور میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ ان حروف کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے اور اس کا معنی و مفہوم اللہ ہی جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالک کا معنی ہوتا ہے وہ۔ ذالک الکتاب، الکتاب، کتاب کا معنی کتاب، الکتاب سے مراد قرآن۔ لا ریب، لا نہیں، ریب شک۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب لا کے بعد آنے والا اسم کا آخری جو حرف ہے وہ زبر والا ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے کوئی شک نہیں۔ لا ریبہ، کوئی شک نہیں، فی ہی، اس میں۔ ترجمہ یہ بنا، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ ہدن، ہدایت ہے۔ ہدن کو یاد رکھنے کے لیے ہدایت کا لفظ اردو کا یاد رکھیں۔ للمتقین، متقیوں کے لیے۔ متقی، تقوی اردو کا لفظ یاد رکھیں۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ متقی ہوتا ہے اور متقین اس کی جمع ہے۔ تو ترجمہ یہ بنا، ہدایت ہے اس میں کو بریکٹ میں کر لیں، متقین کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، الذین وہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں۔ یؤمنون میں بھی اس کا روٹ ورڈ حمزہ میم نون ہے، اور امن، ایمان۔ یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بالغیب بغیر دیکھے، غیب پر، غیب کے ساتھ۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور قائم کرتے ہیں نمازوں کو۔ یقیم کا بھی دیکھ لیں کہ اس میں جو قائم کرنا ہے، قیام ہے اردو کا لفظ، اور قائم یہ اسی سے بنتا ہے۔ الصلاۃ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا اور جو کچھ، رزقناہم ہم نے رزق دیا۔ رزق جو ہے یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ ينفقون اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے بریکٹ کریں۔ یہ ينفقون کو یاد رکھنے کے لیے نفقہ اردو کا لفظ نون فی قاف کا، نانو نفقہ عام طور پہ بیوی کے خرچ کے لیے بولا جاتا ہے، تو اس کا معنی خرچ کرنا۔ یہ 3 آیتیں ہوئیں۔ آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ یہ سورہ مدنی ہے۔ مدنی صورت وہ ہوتی ہے جو ہجرت مدینہ کے بعد کے پیریڈ میں نازل ہوئی ہے، ضروری نہیں کہ مدینہ شہر کے اندر نازل ہوئی۔ اور الف لام میم ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اور یہ اس وقت رواج بھی تھا جب قرآن نازل ہو رہا تھا، عربوں کی تحریروں میں۔ اور
اس کا معنی کسی صحابی نے نبی پاک سے پوچھا نہیں اور آپ نے بتایا نہیں، کسی صحیح حدیث میں یا قرآن میں اس کا معنی نہیں ہے، اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ البتہ عام طور پر قرآن میں حروف مقطعات کے بعد کتاب کا ہی ذکر ہے، قرآن کا ذکر ہے، تو بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ یہ چیلنج دیتا ہے، کیونکہ کفار مکہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ انہی الف بات آسا کو ملا کر تم زبان بناتے ہو اور انہی کو ملا کر میں بنا رہا ہوں، آؤ میرے مقابلے میں اور اس کتاب جیسی کتاب لے کے آؤ یا سورج جیسی سورج بنا کے لاؤ۔ ذالک الکتاب لا ریب فی، ویسے ذالکا کا معنی ہوتا ہے وہ عربی کے اندر، لیکن یہاں پر اس کا معنی یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ عربی کمیونیکیشن میں، عربی تحریروں میں، عربی ادب میں، لٹریچر میں اگر کسی چیز کو زور دے کر کہنا ہو تو اس کے لیے بعید کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، دور کا، تو اس لیے ذالک کا استعمال ہوا ہے، کیونکہ یہ بہت اہمیت والی بات ہے، کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، اور کتاب کون سی ہے؟ قرآن۔ اللہ فرماتا ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کا شک نہیں، نہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں شک ہے، نہ اس کے سچا ہونے میں شک ہے، نہ اس کی ہدایت دینے میں شک ہے، اور یہ ملاوٹ سے پاک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں خیر ہی خیر ہے، کوئی شک و شبہ نہیں، اللہ خود کہتا ہے، اور ہدایت ہے اس میں متقین کے لیے، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، یہ ان کو ان کے مقام تک پہنچا کے چھوڑتی ہے، ہدایت پر کام گامزن کرتی ہے۔ ویسے تو اس میں ہدایت سب کے لیے کو لینا چاہے، لیکن جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، بلکہ بعض اوقات اس کتاب کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، تو جو ہدایت کا طالب ہو اس کو یہ ہاتھ سے پکڑ کر ہدایت کی منزل تک لے جاتی ہے، اور متقین وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو اللہ سے ڈر کر بسر کرتے ہیں۔ اگلی آیت ہے، اگلی متقین کی خوبی پھر بیان کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بے دیکھے ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان ہے، اللہ کو دیکھا نہیں، جنت دوزخ پر ایمان ہے، دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان ہے۔ اگر ہم متقی بننا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ عقائد اپنانا پڑیں گے قرآن کے، اور وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھنے کی بات نہیں ہوئی، قائم کرنا کیا ہے؟ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، نماز کو مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنا، نماز کو خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھنا، نماز کو اللہ کا غلام بن کے، بندہ بن کے پڑھنا، نماز کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھنا، فرض سمجھ کے پڑھنا، اور نہایت توجہ کے ساتھ پڑھنا، پورے پورے ارکان ادا کرنا، یہ نماز کا قائم کرنا، یہ نہیں کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، جیسے آیا اس طرح پڑھ لی، ایسے نہیں۔ اور سب سے بڑھ کر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر نماز کو پڑھنا ہی نماز قائم کرنا ہے، اور جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دو اس میں باتیں ثابت ہوئی، ایک تو رزق دینے والا اللہ ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے دیا ہے، کوئی یہ نہ گمان کرے کہ میری زمین، میری فیکٹریاں، یا میری محنت، یا میرے اور ذرائع مجھے رزق دیتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر بہت محنت کرنے والے لوگ بیچارے بعض وقت بھوکے مار رہے ہوتے، اور بالکل سارا دن جو کام نہیں کرتے ان کو بھی اچھا رزق مل رہا ہے، اور بعض اوقات بڑا رزق ہے لیکن وہ استعمال ہی نہیں کر سکتے، ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں، تو رازق اللہ ہے، اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے اللہ کے نام پہ خرچ کرنا ہے، برے کاموں پہ خرچ نہیں کرنا۔
کہ برے کاموں پہ خرچ کرے گا اس کا جواب دے گا، اور جو اللہ کے نام پہ خرچ کرے گا وہ ثواب پائے گا اور متقیوں کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ یہ اس کی مختصر تفسیر تھی، اور اس سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے، اور بقرہ کا معنی گائے ہوتا ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 67 میں 67 میں گائے کا تذکرہ شروع ہوتا ہے اور آگے چلتا ہے۔ تو اللہ پاک نے گائے کا ذکر کیا ہے، اس لیے اس کا نام ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرہ رکھ دیا۔ تو یہ اس کی موٹی موٹی باتیں تھی۔ ایک صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ سورت اور آل عمران سورت کو حدیث میں روشنی والی نور والی صورتیں کہا گیا ہے، تو اس لیے یہ بہت بڑی صورتیں ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی صورت ہے، اور اس میں بہت باتوں کا تذکرہ ہے جو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی تو۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔